السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آج ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈسکشن کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ کہ معاشی صورتحال اب کیا ہے پاکستان کی۔ انٹرم گورنمنٹ ختم ہو گئی اور اب الیکشنز میں جانا ہے پاکستان نے، تو کیا صورتحال رہی اور اب اس وقت کیا صورتحال ہے، اور مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں معاشی تجزیہ کار اور بزنس مین کے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے پینلسٹ موجود ہیں ان کا آپ سے انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فاروق افضل صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ITN گروپ کے اور فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ترکی بزنس فورم کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب فاروق صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، ہی از فائنینشیل اینڈ اکنامک انالسٹ۔ بہت شکریہ آپ کا عتیق صاحب۔ جناب فاروق افضل صاحب، آپ سے بسم اللہ کرنا چاہیں گے شروعات۔ یہ بتائیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اب اس وقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اختر بھائی دیکھیے، ہم یہ جو معاشی صورتحال اس وقت جو پاکستان کی ہے نا، یہ کوئی 1.5 سال 2 سال یا 4 سال کی وجہ سے جو دگرگوں کا شکار ہے وہ 4-5 سال سے نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ 70 سال سے ہی ہم آج تک، بجائے 7-8 سال پچھلے بیچ میں ایسے تھے جو ہم نے ایوب خان کے زمانے میں 7-8% بھی ہم نے اکنامک گروتھ کی اس زمانے میں، اور وی ور کنسیڈرڈ ون آف دی ٹائیگرز ان ایشیا ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد جو بھی پھر ہوا پاکستان کے ساتھ، پاکستان 2 ٹکڑے بھی ہوا، سب کچھ ہوا، پھر ہم سنبھل نہیں پائے۔ ہماری جو معاشی صورتحال ہے جب سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں، جس طرح کے ہمارے جو ساتھ کے ممالک نے ترقی کی ہے ہم وہ نہیں کر پائے۔ اچھا، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہم آج جو جس صورتحال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان تقریباً $135 بلین کا مقروض ہے، ٹھیک ہے، IMF کے رحم و کرم پر ہیں، رائٹ۔ اور ابھی جو ہمیں جو فرسٹ ٹرنچ ملا، آپ کو پتہ ہے کہ $1.2 بلین کا تو $3.4 بلین کی ہمیں دیے انہوں نے کنڈیشنل دیا ہم کو، جی کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری جیسے ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی، ہماری فورن ریمیٹنس بڑھ رہی تھیں، گروتھ ہماری ٹھیک چل رہی تھی اور سسٹم چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دم اس کو ڈیریل کر دیا گیا جو بھی تھا۔ اچھا، اس میں یہ کہ جی اب ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اٹ ٹوک اس 1 year ٹو بیسیکلی ٹو ریچ دی اسٹاف لیول کانٹریکٹ ود IMF۔ وائی؟ ہم نے جو 1 سال ضائع کیا، جب ہم نے IMF کو ہٹ کرنا ہی تھا انہی کی کنڈیشنز کے اوپر، اگر day 1 سے ہم اس کو کر چکے ہوتے تو شاید صورتحال کچھ آہستہ آہستہ اس سال میں اور بہتر ہو جاتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ملک ریونیوز کلیکٹ نہیں کر سکتا ود ان آپ کے کنٹری میں، ہم لوگ جو ملک دیکھیے ایکسپورٹ بڑھانے کا سلسلہ نہیں بڑھا سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو پالیسی میکرز ہیں، ظاہری بات ہے ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی فیکٹری نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، ہم اپنی امپورٹ کیسے گھٹائیں گے بھائی؟ اچھا، ہم کیسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں اپنے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو، کہ ہماری نہ صرف یہ کہ جو ڈومیسٹک ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، جو لوکل کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ ترقی کرے بلکہ جو انویسٹرز باہر کے ہوں ہم ان کو اٹریکٹ بھی کریں۔ اچھا، انفارچونیٹلی ہماری وہ فورن انویسٹرز کے لیے کنڈیسیو انوائرمنٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ انویسٹر کو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں انویسٹ کرو، جیسے میں ترکی جاتا ہوں اور ڈفرینٹ ملکوں میں، رشیا، بہت سارے ملکوں میں، سو دے ہیو دیئر ریزرویشنز فار پاکستان۔ اس میں انفراسٹرکچر نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجلی اتنی مہنگی، آپ دیکھیں ہر چیز، اگر آپ جا کے دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ یار ہماری انڈسٹری پنپے گی اور ہمارے ہاں ٹریڈ بڑھے گی یا ہمارے ہاں ایکسپورٹ بڑھے گی، کیونکہ اس قسم کی پالیسیز ہی نہیں ہیں۔ فورن انویسٹمنٹ کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ بنگلہ دیش میں نے وہاں اپنی کمپنی بنائی، جب 1 دن لگا تھا مجھے سر، ود ان 1 دن میں، ٹھیک ہے، اور میرا ترکی آفس ہے، اٹ ٹک می 1-2 hours ٹو میک اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی دیئر، اکاؤنٹ کھل گیا، ہر چیز ہو گیا 2 hours میں۔ کین یو امیجن؟ یس۔ انڈیا میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں جو فورن انویسٹر جاتا ہے وہاں اب انہوں نے ڈپارٹمنٹل سسٹم ہی ختم کر دیا ہے۔ اگر میں ایز اے فورن انویسٹر وہاں جاؤں تو وہاں اگر میں کسی انڈین بندے سے بات کروں کہ میں JV کرنا ہے تمہارے ساتھ، تو ہمارا آپس کمپنی میں اگریمنٹ ہوگا، جسٹ آئی کین گو اینڈ اسٹارٹ مائی بزنس۔ کوئی پرمیشن نہیں گورنمنٹ وغیرہ کی، جو ہے نا وہ ریڈ ٹیپ اور بیوروکریٹک، نتھنگ۔ ہمارے ملک میں کیا ہے، ابھی ہم نے کورینس کو بلایا، سب سسٹم کیا، وہ ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ جناب اس کو ریویو کرے گی اس کے کیس کو، وہ پھر اوکے کریں گے۔ وہ کمیٹی کو 15 دن لگیں، مہینہ لگے، 3 مہینے لگیں، جب تک وہ بندے پورے نہیں ہوں گے کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کس قسم کا انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے؟ وہ جو آتا ہے فورن انویسٹر، وہ یہاں خوشی نہیں ہے پاکستان میں،
اور وہ جو آگے میسج دیتا ہے وہ پھر یہی دیتا ہے نا کہ بھائی وہ تو وہاں تو بڑی ہرڈلز ہیں بھائی. تو یہ جو بیوروکریٹک اور ریڈ ٹیپ ہمارے یہاں سسٹم ہے نا, اس وجہ سے ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے, یہ جب تک ہم نظام کو چینج نہیں کریں گے, جب تک نظام کو, اس نظام میں اگر آپ سمجھو کوئی ترقی ہوگی, forget it, we will never progress. I tell you, ہمیں پورا نظام چینج کرنا ہے 180 اینگل سے, ادروائز ہماری معاشی تو اچھی نہیں ہوگی. رائٹ. جناب عتیق الرحمان صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اختر آپ کا, آپ نے مجھے بتایا. فاروق بھائی سے 100% ایگری کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ہمارے پاسٹ میں مسنگ رہا ہے وہ ہمارا گڈ گورننس ہے. ہم لوگ گڈ گورننس میں کافی اپنے آپ کو نا لاس کر بیٹھے. آئی مین ایک ہوتا ہے پریویلنگ کنڈیشنز, ایک میں ہوتا ہے بھائی تھوڑا بہت کم ہو رہا ہو, یہاں تو ٹوٹل نیل چل رہا ہے گڈ گورننس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اکنامک چارٹر کو فالو نہیں کیا, اور اکنامک چارٹر کو فالو نہیں کرنے سے پرٹیننٹلی ہماری اکنامک ڈیبیکل ہوئی. یہ ایریاز آف کنسرن ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ جو ایک امپیڈیمنٹ ہے اکنامک گروتھ کا وہ کیا ہے, ہمارے انرجی کرائسس, ہمارے ہائیسٹ ٹیرف. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے انٹرسٹ ریٹس, ہمارے پیٹرولیم پرائسز, ہمارے گیس ہائکس, یہ سارے دیکھیں اس کو دو سیگمنٹس میں اگر آپ لے لیں تو بڑے آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ, ایک ہمارے گھر میں بجلی جلتی ہے, ایک ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے گیس سے, ایک ہمیں بینک سے بورو کرنا پڑتا ہے اپنے کوئی کام کرنے کے لیے, بزنس کے لیے, ہم اس میں. تو یہ ساری چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیوج کا لفظ جو ہے نا وہ بہت پریویلنگ ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک گروتھ جو ہوتی ہے انسان کے, اس کے مین ڈرائیورز ہوتے ہیں ہر کنٹری میں. گھر کی بھی اکنامک کنڈیشنز ہوتے ہیں, اس کے بھی مین ڈرائیورز ہوتے ہیں, اس کو پلان کرتے ہیں آپ. ہمارے وہ ڈرائیورز مسنگ ہے. دیکھیے ہمارا ایگریکلچر سب سے مین ہے, ہم نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی. ہمارا سب سے بڑا ہے انڈسٹری, اس میں ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. ہمارے ہیں منرلز اینڈ مائنز, ہم نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی. ہمارا ہے میری ٹائم 700 کلومیٹر کی, تو ہماری کوسٹل لائن ہے صرف, ہم نے اس میں کچھ کیا نہیں. تو یہ سارے امپیڈیمنٹس ہیں, پرابلمز ہیں, جن کو اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کے کوئی آئیڈیا ڈیولپنگ کر لیں اور اکونومسٹوں کو ساتھ لے لیں, تو بات یہ ہے کہ جو پلان کرنے والے ہیں نا وہ پلانرز آر مسنگ, اور ہر آدمی اپنی بات کر رہا ہے, اور اپنی بات کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کرنے چاہ رہا ہے, لیکن وہ کچھ ہو رہا نہیں ہے. اب کیا ہے کہ فیوچر میں اگر آپ مجھ جیسے آدمی سے پوچھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک آئیڈیا ڈیولپمنٹ کریں, اس کو ایک مربوط پلاننگ دیں, اور کہیں بھائی اسی پہ عمل کرنا ہے, اب ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے. جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہماری جو اکنامک ڈیٹوریشن ہے نا وہ امپروو ہونی شروع ہو جائے گی, اور ہم اپنے اکنامک چیپٹرز پہ آ جائیں گے اس لیول پہ جہاں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. ابھی فاروق بھائی نے کہا کہ ہم پہ اتنا قرضہ ہے, قرضہ تو بہت سارا ہے. اب قرضے کی بات میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایکسٹرنل ڈیٹ تو ہے ہی 135, یا اس سے ملتا جلتا کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا ڈالرز میں. جو لوکل ڈیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے بینکس جو ہے نا بڑے مزے میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دے ہیو ہیوج پروفٹس. وہ کہتے ہیں کہ 65% تو گورنمنٹ ہم سے بورو کر لیتی ہے, اور اس کے ریٹرن میں جو ہمیں انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے اور جو ہمیں پروفٹ آتی ہے وہ ہماری بیلنس کی پروفٹ ہوتی ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں اگر اس کو آپ کیٹیگرائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف گورنمنٹ کی بوروئنگ ہوتی ہے, تو دوسری طرف ایلوکیشن ہوتا ہے. یہ چھوٹے تاجروں کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے, ایس ایم ایز کے لیے. یہ فنڈ ایگریکلچر کے لیے کیا گیا ہے, یہ کہیں اور استعمال ہوگا نہیں. یہ بوروئنگ صرف ایگریکلچرسٹ کو جائے گی, یا یہ بوروئنگ صرف منرل اور مائننگز والے کو جائے گی, یا یہ جو ہمارے مین فیکٹرز ہیں انڈسٹریز اس کو جائے گی. یہ سارا کچھ مسنگ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس مسنگ ہے, اور آپ ایکسیس ٹو فائنینس پہ اگر جاتے بھی ہیں تو کاسٹ آف کریڈٹ جو آپ کو وہ اتنا مہنگا ہے کہ 22% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ دیتے ہو, اور اس پہ 4% آپ کا ایبور لگا لیتے ہو, آپ 26% پہ. مثال دے رہا ہوں ایک بہت آسان بات, میرا مال پھنسا ہے اگر کسٹم میں, پورٹ میں, مجھے ڈیمریج کے لیے پیسے شارٹ ہے, میں بینک سے جاتا ہوں پیسے لینے, تو 26% 28% کا پیسہ لے کے بھائی میں کون سا بیپار کر رہا ہوں, اپنا ڈیمریج چھڑانے جا رہا ہوں. میری تو کاسٹ ہی نہیں آتی, میں تو کمپٹیشن سے ویسے ہی باہر ہوں. مال لے کر آؤں گا تو وہ اتنا مہنگا بیچوں گا کہ وہ کوئی خریدنے کو تیار ہی نہیں ہوگا. بھائی کیا ہو گیا آپ کو, اتنا مہنگا مال بیچ رہے ہیں. بھائی میں کہوں گا میری تو کاسٹ ہی پوری نہیں آ رہی. تو کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو رہی. کیپیسٹی بلڈ کرنے کی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی, کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے پلاننگ سے, کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے انیشیشن سے, کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے ایگزیکیوشن سے. یہ سارا کچھ جب بھی ہوگا جب ہم اپنے اکنامک چارٹر پہ
کام کریں گے. یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ہم کسی ایک مربوط پلاننگ کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے. یس اور نو واٹ ایور از دا ریزلٹ ہمیں اسے فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ کچھ ماہرین نے بیٹھ کے بنائی, تو یہ بنانے کی سخت ضرورت ہے. میں صرف یہی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو مجھ سے مس ہوئی, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایگریکلچر کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو ریجن میں آپ دیکھیں, آئی ایم شیور آپ ایگری کریں گے کہ آپ کی جو ایلڈ ہے وہ دوسروں کی زمین وہی ہے, بیچ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, آپ کی ایلڈ جو ہے نا وہ لو ہے, وہ ان کی ہائی ہے. اسی طرح ہم انڈسٹری میں پیچھے ہیں کہ ہمارا انرجی ٹیرف جو ہے وہ ہمیں وہ کاسٹ بلڈ نہیں کرنا چاہتا. کاسٹ آف پروڈکشن میری اتنی زیادہ ہے کہ میں اس سے جا کے انٹرنیشنل کمپٹیشن نہیں کر سکتا. تو کیا ہو رہا ہے کہ میری ایکسپورٹس مستقل گرتی چلی جا رہی ہیں. ملک کو چلانے کے لیے آپ ہر وقت ڈیفیسٹ بجٹ پہ نہیں جا سکتے کہ آپ قرض لے کے اپنا بجٹ پورا کر رہے ہیں, قرض لے کے اپنا بجٹ پورا کر رہے ہیں, قرض لے کر سود دے رہے ہیں, قرض لے کر قرض کو اتار رہے ہیں. دس از ناٹ ڈوئنگ. وی ہیو ٹو پلان سم تھنگ. ایسا نہیں ہوگا, ہمیں اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو دور کرنا ہوگا, اور فسکل ڈیفیسٹ صرف دو طریقے سے دور ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے ایکسپورٹ سے ریمیٹنس, ایکسپورٹ سے پیسہ آئے فارن ایکسچینج, اور دوسرا ہمارے ریمیٹنسز کو بڑھنا ہوگا. اس سے ہم کور کر سکتے ہیں اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو. دیٹس آل. رائٹ. آپ نے جیسے بتایا کہ پلانرز کی ضرورت ہے, پلانرز کی کمی ہے, تو پلانرز تو ہر دور میں اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی بہت سارے دعوے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پلانرز, تو اس میں معذرت کے ساتھ اس میں کوئی بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں چیزیں, تو پھر وہ پلاننگ وہ نہیں کرتے. دیکھیے بات ہم نے شروع اسی بات پہ کی تھی کہ ہمارے گروتھ کے کچھ امپیڈیمنٹس ہیں اور ڈرائیورز مسنگ ہیں. تو وہ اگر انہوں نے اس کو پلان نہیں کیا تو اس میں کس کا قصور ہے. اب نئے طریقے سے اگر آگے بڑھنا ہے, نئی جگہ جانا ہے, تو ہماری یہ والی بات ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان پلانرز کو لیں ساتھ جو آپ کی ایک پالیسی بنائیں, جو آپ کا ایک چارٹر آف اکانومی بلڈ کریں, اور آپ اس پہ یس یا نو, اچھا ہوگا یا برا ہوگا, آپ کو اس پہ کام کرنا ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے اپنی اکنامک گروتھ کو لے کر آنا ہے. ہم کب تک اس بات کو روتے رہیں گے کہ ہماری ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے, ہمارے امپیڈیمنٹس ہیں, ہمارا یہ پرابلم ہے, یار ایک آدمی بگڑتے بگڑتے اس حالت پہ آ گیا ہے کہ اس کا جو بجلی کا بل ہے وہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے. اب تو بجلی کا بل تنخواہ سے زیادہ نہیں, اس کو قرضہ لے کر بھی وہ تنخواہ بھی ڈال کر اپنا بجلی کا بل پورا نہیں کر سکتا. دس از ناٹ ڈوئنگ یار. وی ہیو ٹو پلان. We have to reduce our energy tariff. We have to reduce our gas tariff. We have to reduce our what you call the interest rates. یہ ساری چیزیں. جناب فاروق صاحب, یہ بتائیے کہ بجلی کا ٹیرف تو ابھی مزید اور بھی بڑھنے کی مطلب خوشخبری حکومت کے لیے آ گئی ہے, عوام کے لیے تو وہی پہلے والا رونا ہی ہے. تو اس میں انرجی کا جو کرائسس ہے تو یہ کب حل ہوگا, یہ کیسے حل ہوگا, یہ اس کی اصل میں اختر بھائی دیکھیے یہ بات ہی آ جاتی ہے کہ کون کتنا ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, آنیسٹ ہے ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے آئی پی پیز کے پروجیکٹ لگائے, کیا سوچ کے لگائے تھے؟ اٹ از آل فرنس بیسڈ, آئل بیسڈ. تو آپ تو اس مافیا کو خوش کر رہے ہیں جو آئل پاکستان میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تسلسل کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے آج تک ڈیمو پہ کیوں نہیں کام کیا؟ ہائیڈرو الیکٹریسٹی از دا چیپسٹ وے ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے, پانی سے. تو ہمارے اتنے سالوں میں ہم نے صرف 2 ڈیم بنائے, رائٹ, اور اس 2 ڈیموں میں بھی تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم, آپ کتنی بجلی آ جائے گی اس کے اوپر سے, رائٹ. آپ کا جو ویژن تھا وہ ویژن یہ نہیں تھا کہ عوام کے لیے آپ نے کوئی سستی بجلی یا اچھا کام کرنا ہے. آپ کا ویژن کیا تھا کہ پروجیکٹس میں کھانچے کہاں سے آئیں گے. فرینکلی اسپیکنگ, آپ نے آئی پی پیز کے جو پروجیکٹ لگائے, کتنے ہائی ریٹ پہ آپ نے بجلی کے ریٹ فکس کیے ڈالرز کی مد میں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے 30 سال تک وہ بجلی پروڈیوس کرے یا نہ کرے, گورنمنٹ دے ہیو ٹو پے دم دا پرائز, رائٹ. اب یہ کتنا بڑا کھانچہ ہے اس ملک کے لیے, اتنا دھچکا ہے اس چیز کا, تو بجلی تو مہنگی ہوگی آپ کی. ہم نے وہ رینیویبل انرجی میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست دھوپ دی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس اللہ نے بہت اچھے ونڈ کوریڈورس دیے ہیں, ہم نے ونڈ ملز کیوں نہیں لگائیں؟ ہم یورپ جا رہے ہیں لاسٹ 35-30 ایئر سے, وہاں اس زمانے میں ونڈ ملز اور یہ آپ کے کیا کہتے ہیں چاہیے سولر لگے ہوئے, سب لگا ہوا ہے. یہ جھمپیر میں اور ادھر یہ ابھی لگا ہے نا سر. آپ دیکھیں کوئلہ, ہم دنیا کے تیسرے بڑے ریزروائرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں کوئلہ کو ایکسپلور کرنے دیا گیا؟ دیر از اے کانسپائریسی فار دیٹ. جب دنیا اس کوئلے کی بجلی سے ہٹ رہی ہے, ہاں جی اب کوئلہ آپ کریں بھائی, اس کو بنائیں بجلی. بھائی ہم نے ان ریسورسز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں دی تھیں, ہم نے کیوں نہیں استعمال کیا؟
पानी हमारे पास था, अपना धूप हमारे पास है, विंड मिल्स के लिए हमारे पास हवा का अच्छे कॉरिडोर्स हमारे पास हैं, कोयला, हर चीज़ हमारे पास थी। तो हमने वो नेचुरल रिसोर्स इसलिए इस्तेमाल नहीं की कि अगर जो आर्टिफिशियल जो बाहर से आएगा उस पर पैसे बनेंगे हमारे, राइट। तो हमने उनको खुश किया। इसलिए एनर्जी के रेट्स जो है ना, ये जब तक हम देखिए, ये इतना बड़ा अजाब है हमारे ऊपर, जो फर्नेस बेस्ड जो बिजली होती है। फिर आप गैस का देखिए, गैस से भी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सेकेंड सोर्स है जो सस्ती होती है। ईरान के साथ ईरान ने पाइपलाइन अपने मुल्क तक बिछा के रखी हुई है, राइट। हमारा 72 किलोमीटर का बाकी आगे है, नहीं ला रहे हम। आगे हम नहीं ला रहे। क्यों जी? हमें बड़ों ने कहा जी कि आप खबरदार, ईरान से काम किया। इंडिया भले काम कर ले ईरान के साथ, दुनिया दूसरी सब काम कर रहे हैं, यूरोपियन तक काम कर रहे हैं ईरान के साथ, अंडर द ग्राउंड। यस, वी नो दैट। पाकिस्तान क्यों खुश कर रहा है उनको? भाई, हमें अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना चाहिए। मेरे मुल्क की इकोनॉमी चाहे मालदीव से पूरी होती हो, नेपाल से होती हो, आई शुड लुक आफ्टर माय इकोनॉमिक इंटरेस्ट कि मैं कहाँ से अब दे सकता हूँ। Right. ये हमारा अनफॉर्चुनेट है। राइट, हम इस पे वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब और जनाब अतीकुर रहमान साहब। अफजल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एनर्जी की, और हमसाया ममालिक की ख़ास तौर पे बात हो रही थी। क्या ईरान में, जैसे बहुत सारी चीज़ें ईरान हमें दे सकता है, आप चाइना के साथ तो अब जाके चलें, कुछ चीज़ों में हो रहे हैं, तो उसमें आपकी वाली बात कि नेशनल इंटरेस्ट अब देखेगा कौन? मतलब हर आदमी, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इदारे भी कौम के वफादार बन जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी कौम की वफादार हो जाती है, सियासी पार्टियां भी सारी जाके कूद जाती हैं उसमें, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर वो सब बातें आयमा शाय हो जाती हैं, फिर किसी को कुछ नहीं पता देखिए, होता। बात यही है ना कि ये करते भी वहाँ से करते तो यही है सारा कुछ। ये जो अब IPPs वाली आपने बात की, तो ये भी तो उन्होंने यही लॉलीपॉप दिया था ना कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं। वो आवाम के दर्द में मरे जा रहे थे, आंसू उनके रुक नहीं रहे थे आवाम के दर्द में, तो वो तो उन्होंने लेबल तो उसको भी ऐसे ही किया था। सर, आवाम के दर्द में मरे जा रहे थे तो डैम नहीं बना सकते थे? वो भी किसी कहने पे नहीं बना रहे आप, राइट। हमारा पानी कितना ज़ाया होता है, वी हैव पोलिटिसाइज ऑल द डैम्स। ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। अगर ये डैम बन जाते तो हमारे मुल्क की यूनिटी भी बढ़ जाती, ये बता दूं आपको मैं, ठीक है। ये सूबे आपस में यूनिटी और मज़ीद करीब आ जाते। वो इसलिए नहीं बनाने दिए जाते, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुत्तहद रहे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली, गैस के लिए देखिए, आप ये जितने मरे जाते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, जो हमारी अक्सरियत जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उनके लिए मुल्क का इंटरेस्ट मुकद्दम नहीं होता, ये बता दूं आपको मैं, ठीक है। उनको ये होता है कि आजकल जो दौर है ना, देखिए, वो ये है कि भाई मेरे पैसे कहाँ से बनेंगे, मुझे खांचा कहाँ से मिलेगा। आप ये देखिए कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम जापान में यहाँ प्लांट लगे गाड़ियों के, ठीक है। हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। उन्होंने क्या कहा था? हमने टेक्नोलॉजी ली क्या? नहीं ली ना टेक्नोलॉजी हमने उनसे। हम उनका इंजन इंपोर्ट करते हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं पैसे बाहर। उसके बाद हम वो प्रॉफिट लेते हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं। हमें उनसे क्या मिल रहा है? तो मेरा तो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है इस तरह बाहर। सो वी हैव नेवर टॉक्ड विद दीज कंपनीज कि जी हमें पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया देखिए, इंडिया ने हर गाड़ी की, क्या मर्सिडीज क्या दूसरा, उनको टेक्नोलॉजी ली उन्होंने। दे आर मेकिंग इंजन्स एट देयर ओन। सर, इस हवाले से कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसीज भी रिटर्न डाउन हैं? किसी ने बताया कि कोई भी कंपनी अगर आपके पास आके वो कर रही है, आपको चीज़ें दे रही है और आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट, तो दे आर बाउंड कि आफ्टर 30 ईयर्स या 20 या 25 या 40 ईयर्स अब उन्होंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये इसको असम्बलिंग को कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये इन्होंने इसको ये धारा हुआ है, ठीक है। असम्बलिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। आपने कहा जी ये गाड़ी की सीटें यहाँ बना दो, ठीक है। आपने जो मेन इंजन है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, वो तो आप इंपोर्ट कर रहे हो उनसे। आपने क्या यहाँ वो हमेशा गिनवाते तो हैं कि जी गाड़ी के फलाने चीज के बस ये 98% पार्ट्स हम यहाँ बनाते हैं, नहीं, बाकी 2% वहां से आते हैं और वही मेन चीज। दिस इज ऑल बुलशिट प्रॉब्लम। ये देखिए, हमारे मुल्क में जितने लोग बैठे हैं ऊपर, पॉलिसियां जो बनाते हैं ना, वो अपने उसमें इतने लूप होल्स रखते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या, देखिए, एक पेट्रोलियम का सेक्रेटरी है 3 साल, आपने उठाया उसको, अब आप जी कॉमर्स का सेक्रेटरी, उसको कॉमर्स की अलग भी नहीं आती होगी। एक उठाया जनाब इतलात का मुशीर है, आज से आप पेट्रोलियम के सेक्रेटरी हैं। ओ भाई, उससे पेट्रोलियम पता है क्या है? वी डोंट हैव टेक्नोक्रेट्स। वो एक BA पास CS करके आता है और आके हमारे मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा होता है वो, ठीक है। वो 3 साल वहाँ, 3 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो पिछली फाइलें होती हैं, कट पेस्ट करके वो पॉलिसी आपके पास आ जाती है। पिछले से पिछले तो इनाम मिलता है ना, जो जितना ज्यादा लॉयल्टी दिखाए उनके साथ। एग्जैक्टली। अब आपको पता है, टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी पिछले दौर में, नवाज शरीफ ज़माने में, राइट, बनी थी, आपको याद होगा। ट्रेड पॉलिसी बनी थी। मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ। टेक्सटाइल की पॉलिसी बनी 3 साल तक, हमें नहीं पता कौन सी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, कौन लोग हैं भाई, कौन इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसी को। नेवर हैपेंड एनीथिंग। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी,
مجھے اور آپ کو خوش کر دیا کہ جی ہم ٹیکسٹائل پالیسی لے کے آ رہے ہیں, یہ انقلاب آ جائے گا, اس میں یوں ہو جائے گا. نتھنگ ہیپنس, آئی ٹیل یو. ہم نے جی ایس پی لیا یورپ سے, ہم نے, آئی واز دا اونلی پرسن, ہم چیمبر میں نے ان سے کہا تھا فیڈریشن میں نے کہا کہ ہماری کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. وہ کیوں نہیں بڑھے گی, کس لیے نہیں بڑھے گی؟ وی ڈونٹ ہیو کیپیسٹیز. آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کا تو کام کیا نہیں ہے. میرے پاس گن کے 100 گارمنٹ کی فیکٹریاں ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ جی ایس پی کیا کر لو گے اس کا, کیسے ایکسپورٹ بڑھاؤ گے آپ؟ پہلے آپ کو کیپیسٹی انکریز کرنی ہے, پھر آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے. آپ کو ڈو یو ہیو اسکلڈ لیبرز فار دیٹ؟ یو ڈونٹ ہیو. اب اگر بنگلہ دیش میں 10,000 گارمنٹ فیکٹری ہے, سو دے آر انجوائنگ دس جی ایس پی. میں گن کے 200 فیکٹری بتاؤں گارمنٹ پاکستان میں, آپ کیسے ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ اور وہ بھی جیسے عتیق صاحب نے کہا کہ وہ بھی بجلی اور یہ اسی سر میں وہ پھنسے اتنی رہتے ہیں, مہنگا وہ پڑتا اسی میں مر جاتے ہیں. میں ابھی دیکھیے, ابھی جو ڈالر کا پیرل چل رہی ہے, میری کاٹن کی کراپ بڑھنی چاہیے تھی. ہم دنیا کے سیکنڈ میں آتے, تھرڈ میں رہتے, ہم چوتھے بڑے ملک تھے, ہم 8ویں پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, انڈیا ہیز بیکم ناؤ دا لارجسٹ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری وتھ 40 ملین بیلس. ٹھیک ہے, ہم ابھی جو 14 ملین بیلس کرتے تھے, ہم آگے 8-8.5 ملین بیلس پہ آ گئے. اب ہم نے جہاں کاٹن کراپ ہماری جگہ ہوتی اچھی زمینیں تھیں, وہاں ہم نے شوگر مل لگوا دی. ان کو شوگر لگائیں گے ملے تو وہ گنا اگائے گا یا کاٹن اگائے گا بندہ وہاں پر؟ ٹھیک ہے, مین چیزیں ہیں ایک اکنامک گروتھ کرنے کے لیے. یہ سوچنا پڑے گا, ہر آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں ہم باتیں کر رہے ہیں اپنی اکنامک گروتھ کی, انڈسٹریز کی, کیپیسٹی بلڈ کی, انرجی کرائسس کی, اس کی, وہاں ہمیں ایک چیز کو اندر سے کراپ اپ کر کے نکالنا ہے کہ ہم ہیومن کیپٹل پہ کیا. ایک تندرست آدمی, ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک ایسا آدمی جس کے دماغ میں وہ پرابلمز نہ ہوں, ہپ کاپس نہ ہوں, وہی جا کر کام کر سکتے ہیں نا. آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کا یہ اثر کیا ہوا تھا پچھلے دنوں کہ وہ گھر سے جب اپنے دفتر آتا تھا اور دفتر سے جب گھر آتا تھا تو وہ بسوں میں کیسے اب تو کچھ بہتر ہو گیا ہمارے شہر کی کنڈیشن. وہ اتنے برے حال میں آتا تھا. وہ کیا انسان ہے کہ جانور ہے, وہ کیا ہے, یہ والی اس کی کنڈیشن. ساتھ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ہیلتھ. بیمار اس نے ہونا ہے, اس کے بچوں نے ہونا ہے, اس کی بیوی نے, ماں باپ نے ہونا ہے. اس کو کیا فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کنڈیشنز میں؟ آپ اس کا علاج کیا مفت میں ہو سکتا ہے, کتنا اچھا ہو سکتا ہے, کتنی عزت کے ساتھ. دیکھیے چیریٹی ود ڈگنیٹی اچھی لگتی ہے. آپ کہیں پر اگر اس کا علاج مفت میں کرا رہے ہیں تو اس کو وہ والی عزت دیں, وہ فیسلٹی دیں جہاں پر جا کے وہ صبح سے سالہ کھڑا ہو کر کے رات تک کھڑا ہے, اس کا نمبر نہیں آ رہا ہے علاج کرنے کا. اس کے بعد ڈاکٹر اتنا تھک گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار ابھی چھوڑو, کیا اس کو جو مرضی آ رہی لکھ کے دے رہا ہے. کبھی سر کے درد کی دوا, کچھ اور دوا لکھ کے, ایسے بھی ہو جاتا. تو آپ کو اپنے ہیومن کیپٹل پہ سیریسلی سوچنا ہوگا اکنامک کنڈیشنز بہتر کرنے کے لیے. ایک تندرست انسان اس انڈسٹری پہ جائے, ایک تندرست انسان اس ایگریکلچر پہ, تندرست کسان جائے, تو آپ کی یہ ساری چیزیں اس کو سپلیمنٹ کریں گی جو باتیں ہم نے پہلے کر دی. تو ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. کوئی بھی پالیسیز بنے, ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہیومن کیپٹل کے جو بیسک فیکٹرز ہے, کلین واٹر, اچھا پانی نہیں پیے گا زندہ نہیں رہ سکے گا. 10 بیماریاں اس کو آئیں گی, پھر آپ کے پاس اس کی بیماریوں کے علاج کا کوئی مواقع نہیں, کوئی آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہو. اس کے علاوہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن. ایک پڑھا لکھا پاکستان ہی کامیاب ہو سکتا ہے. پڑھا لکھا پاکستان نہیں ہوگا تو جاہل پاکستان ہوگا, اور جب جاہل پاکستان ہوگا تو کوئی بھی پالیسیز نہیں بن سکیں گی یا کسی بھی پالیسی پہ عمل نہیں ہوگا. آج بھی رکشے پہ بیٹھ کر ہم اپنا سارا کوڑا روڈ پہ پھینکتے ہوئے جاتے ہیں, راستے میں اپنے کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے کاغذات روڈ میں پھینکتے ہیں. کسی کو سینس ہی نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تھوکتے ہیں ہم اپنے روڈ پہ, ایک دوسری طرح منہ کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں. دس از آل اے پارٹ آف اکنامکس. یہ سیوک سینسز ہیں, یہ ہمیں ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے اونلی بیکاز وی لیک ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کے موقع ہوں تو قوم پڑھنے کو تیار ہے, دیکھیے اس کے پاس ایجوکیشن کے موقع. یہ بیسک فیکٹرز ہیں اکنامکس کے فار دی گروتھ آف این اکنامی آف اے کنٹری. اگر ہم اکنامکس پہ بہت باتیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندر سے یہ بات نکال کے لانی ہے کہ ایک ہیومن کیپٹل, ایک انسان کو آپ نے ایک تندرست انسان تیار کرنا ہے جو جا کر اپنے جہاں بھی کام کرنے جا رہا ہے اس میں اچھے سے وہ جا کے کام کر سکے. عتیق بھائی اس پہ ایک یہ سوال بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں, فاروق صاحب نے بھی بات کی, آپ لوگوں کے فورمز بھی موجود ہیں, فیڈریشن ہے, چیمبرز ہیں سارے شہروں میں, یہ وہ, اور آئے دن تصویریں تو ہم بہت دیکھتے ہیں بزنس مینوں کی, فلانے کے ساتھ اس کے ساتھ برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں, کبھی کیک کھلا رہے ہوتے ہیں, کبھی کھا رہے ہوتے ہیں, دعوتیں بہت کھاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کنوے نہیں ہوتی ان کو, یا وہاں سے کچھ جواب نہیں آتا؟ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لوں تو اچھا ہے کہ ہم لوگ آئی تھنک وہ ہیومن فیلنگز ہماری تھوڑی سی ٹمڈ سی ہو گئی ہیں, بجھ گئی ہیں. جو بیسک پرابلمز ہیں اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے باتوں میں آپ کو بتایا کہ ہم اکنامک کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈ نہیں ہو رہی, اس کے ریزنز آ گئے سامنے. اس کیپیسٹی کے بلڈ کرنے میں ایک ہیومن فیکٹر بھی ہے. کوئی چیمبر ہو
چاہے فیڈریشن ہو چاہے کوئی سے بھی ٹریڈ باڈی ہو, اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس باڈی کے اندر جتنے ادارے آتے ہیں اور ان کے لوگ کام کرتے ہیں, کیا وہ صحت مند ہیں, کیا ان کو ہیلتھ ملتی ہے, کیا ان کو ہیلتھ فیسلٹیز ملتی ہیں, کیا ان کو دوائی ملتی ہے, کیا ان کو ہاسپٹلائزیشن ملتی ہے, کیا ان کو سرجری ملتی ہے, اور ساتھ میں ایجوکیشن ملتی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو پانی وہ اپنے گھر یا آفس میں یا دکان میں یا کارخانے میں یا کھیت میں پیتے ہیں, کیا وہ کلین واٹر ہے. دس از دا بیسک. یہ چیز کے لیے کوئی سے بھی ادارے ہوں, کل نہ ہو آج ہو, ان کو سوچنا پڑے گا, ان باتوں پہ آنا پڑے گا, اس پہ دھیان دینا پڑے گا, اور اپنے جتنے انپٹس ہیں اس پہ لگانے پڑیں گے, بیکاز ہیومن کیپٹل کے بغیر آپ ڈیولپمنٹ آف دا ہیومن کیپٹل آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ کتنے سارے پرابلمز ہیں جو انسان جس میں رگڑ کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. وہ پرابلمز میں سب سے بڑا پرابلم ہیلتھ ہے, اور آپ کے پاس وہ چاری چیزیں پتہ ہے آپ کو کہ ان ہیلتھ پرابلمز میں کون کام کر رہا ہے اور کون لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہاں سے سپورٹ نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. اور وہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بزنس کمیونٹی کی آواز ظاہر سب سے اسٹرانگ آواز ہوتی ہے. آپ لوگ پیسہ لاتے ہیں ملک میں, کما کے دیتے ہیں, بہت سارا جی ڈی پی میں بہت بڑا ایک رول ہے آپ لوگوں کا, تو آپ کی آگے بات نہیں کرتے آپ لوگ, یا آپ کی سنی نہیں جاتی؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ بات یہ کہ انگریزوں نے ایک چیز بنائی ہمارے لیے, ڈیوائڈ اینڈ رول, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے ہماری تمام اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں یہی سسٹم چلتا ہے, سب نے یہی تعلیم حاصل کی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. بزنس کمیونٹی از ناٹ یونائٹیڈ ایکچولی, ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ, ہر چیمبر کی اپنی الگ آواز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر بزنس کمیونٹی کی الگ آواز ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے انٹرسٹ کا احساس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کا کہیں انٹرسٹ تو ہرٹ نہیں ہو رہا, رائٹ. اور اسی وجہ سے, اور پھر جو بیوروکریسی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ وہی کٹ پیس والی پالیسیاں چلاتے رہیں, ان کی نہ سنیں ہم, ٹھیک ہے. آپ بجٹ کے, یہ عتیق بھائی صاحب بیٹھے ہیں, آپ بتائیے کہ بجٹس میں کتنی ہماری بزنس کمیونٹی کے جو پرپوزلس جاتے ہیں کتنا انکارپوریٹ کرتے ہیں. وہ انکارپوریٹ وہ چیزیں کرتے ہیں جو آئی ایم ایف نے بولا, جو کٹ پیس پچھلی کہانی ہسٹری چلی آ رہی تھی, بیوروکریسی سننے کو تیار نہیں ہوتی آپ کو, ٹھیک ہے. وہ ہاں جی بالکل کریں گے. جو فیڈرل منسٹر بھی آتا ہے اس کا کامرس سے کوئی تعلق بھی کبھی نہیں ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہاں بالکل کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے. آپ کو چائے پانی, آپ نے بوکے دیا, آپ نے لنچ کیا, آپ نے ڈنر کیا, اللہ کا شکر کوئی کام نہیں ہوتا. اس کے بعد کوئی آواز نہیں ہوتی. پھر پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مطلب بزنس کمیونٹی اس پہ کیوں ریئیکٹ نہیں کرتی؟ ہاں یہ یہی میں نے آپ سے کیا عرض کیا. دیکھیے اب آپ مجھ سے کھل کے گفتگو کرانا چاہ رہے ہیں تو بات یہ بھائی تھوڑی سی کر لیں. ہاں کر لیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کے انڈیویجول انٹرسٹ ہیں. میری فائل آپ کے پاس ہے, میں جس کاروبار میں ہوں نا وہ اس کاروبار میں کوئی ہرٹ نہ ہو جائے میرے کاروبار کو, ٹھیک ہے. تو میں وہ ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو میرے کاروبار کو ہرٹ ہو, ٹھیک ہے. میں اگر اندر سے چور ہوں نا سر, سیدھی سی بات ہے, میں وہ سچائی والی بات نہیں کروں گا کہ جس سے سب کا بھلا بھی ہو جائے. ہر ایک کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں بیوروکریسی والوں کے ساتھ بھی اور پولیٹیشین کے ساتھ بھی. وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات تو کر لے گا, اپنی فائل کلیئر کروا لے گا, لیکن کلیکٹیو سوچ نہیں ہے, ہماری اجتماعی سوچ نہیں ہے کہ یار اجتماعیت پہ میں دیکھوں کہ میرے سب لوگوں کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. آپ اس وجہ سے اس حد تک پریشر دیں گے کہ بولے گا اچھا یار بس ٹھیک ہے, ہاں آپ یار سر آپ بیان تو دے دیں کم از کم, اچھا بیان دیتے ہیں یار ٹھیک ہے, تاکہ بزنس کمیونٹی خوش ہو جائے کہ یار ہم نے یہ کام بولو کروا دیا. کام ہوتا نہیں آپ کا, رائٹ. یہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے بیوروکریٹ, اگر آسان پالیسیز کر دیں ان کے پاس پھر کون آئے گا. وہ اپنی حاکمیت کیسے شو کریں گے کہ دیکھو بھائی ہم حکم چلا رہے ہیں, ہمارے بغیر کام نہیں چلے گا. ہم ان کو سر کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے خادم ہیں, رائٹ. بجائے وہ ہم کو عزت دیں, ہم ان کو عزتیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری سنتے نہیں ہیں. اس پہ ہم واپس آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اور جناب فاروق افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں پینلسٹ میں. جناب فاروق افضل صاحب, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے دعوتیں تو ظاہر ہے جب بندہ جاتا ہے تو کھانا پینا تو بنیادی ایک ضرورت ہے, چلیں تھوڑا وہاں اچھا ہو جاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے, یہ بھی بات بھی, اور آپ کی جیب سے نہیں جاتا اس لیے بھی ٹھیک ہے. تو یہ مطلب چیزیں ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنی فیکٹری بچانے کے لیے یا اپنی 2 فیکٹریاں بچانے کے لیے یا اپنے ٹیکس معاف کرانے کے لیے یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے, لیکن جو آپ کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کا امپیکٹ تو پوری قوم پہ آئے گا. بزنس کمیونٹی اگر خاموش رہے گی, کچھ باتوں پہ نہیں کرے گی, تو ظاہر ہے سب سے بڑا تو بھائی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. عوام کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو وہی کہ بجلی کا بل جس کے پاس نہیں ہے بھرنے کے لیے وہ سولی چڑھ جاتا ہے, وہ خودکشی کر لیتا ہے, اپنی جان دے دیتا ہے, لیکن وہ پیسے کہاں سے لائے گا. یا دوسری صورت یہ کہ وہ چور ڈکیت بن جائے اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ بزنس کمیونٹی کو میرے خیال میں کچھ لیڈ نہیں لینا پڑے گا. میں بالکل اس چیز کا بہت بڑا اس وقت دائی ہوں کہ اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے
صرف بزنس کمیونٹی واحد راستہ ہے جو یہ اسٹیپ لے سکتی ہے. ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا, اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کے, قربانی دے کے, دے ہیو ٹو گیٹ یونائٹڈ. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ گھٹنے ٹکا سکتے ہیں اپنی صحیح پالیسیز کے لیے. آنیسٹلی اسپیکنگ, آج اب بند کر دیں کاروبار کو یار, 15 دن 20 دن بے روزگاری ہوگی نا, ہونے دیں. کووڈ میں بھی تو بند رہا نا, سب بند رہا نا, آپ بند کر دیں سب کچھ. وہ نہیں کر رہے ہم کام, یہ کام کرو گے معیشت کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سوری بھائی بند کریں, گرفتار کر لو ہم کو, دیکھ لو کب تک کریں گے, یہ ملک چلے گا کیسے. آپ ٹیکس پے کرنا بند کر دو یار, نہیں دے رہے ٹیکس, ہم پہلے یہ کام کرو ہمارا یہ والا. ہم ان کو بلاتے ہیں, ہمیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. چیمبر ایسوسیشن میں کہتا ہوں, یہ میں ہمیشہ سے کرتا ہوں, میرا یہ ذاتی خیال ہے. ہم ان کے پاس جائیں, کام کرو ہمارا, کیوں کام نہیں ہو رہا بھائی, 6 بندے جائیں, ہم کیوں ان کو لنچ کر رہے ہیں, ڈنر کرا رہے ہیں, وائی آر گیونگ دیم بک اینڈ آل دیٹ. انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے, ہم کیوں ان کو لنچ دے رہے ہیں. کام کرو تو ڈنر بھی دیں گے آپ کے ساتھ میں بھائی, آپ کو لنچ بھی کرائیں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے. کام تم کر نہیں رہے ہو. ہم مسلسل بلاتے ہیں, 150 ایونٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایسوسیشنز میں, ہر بندہ آ رہا ہے, گورنمنٹ کا بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کے لا اینڈ آرڈر دیکھیے, کسی بھی کام کے لیے آپ یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ فورس بڑھا دو, اسٹرینتھ بڑھا دو. آج ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے, آپ کی 5000 پولیس بھی کراچی کے لیے بہت کافی ہے. انصاف ملنا شروع ہو جائے. آپ کا بہانہ کیا ہے, سر فورس بڑھائیں پولیس کو. آج 15 ہے, آپ اس کو سر 30,000 کر دیں, ٹھیک ہو نہیں, ٹھیک ہوگا پھر بھی, کیونکہ آپ کا انصاف ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر ادارے میں آپ جب سسٹم کو ٹھیک کریں گے نا, امپلیمنٹیشن کریں گے, تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, سسٹم چلائے گا آپ کو. ہم نے دیکھا اداروں میں, چیمبرز میں, فیڈریشن میں بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں, اور ایون کہ لوور گریڈ کا بھی کوئی آفیشل آئے تو وہ بزنس کمیونٹی کو ذلیل کر کے چلا جاتا ہے. ہاں, کیونکہ ہماری اپنی سے نہیں ہے, ہماری کوئی سے نہیں ہے نا سر. ہماری بزنس کمیونٹی از ناٹ یونائٹڈ ایکچولی. ایک دفعہ صرف ہوا تھا فیڈریشن میں, جب ایسا منیر صاحب ایف اے کے پریزیڈنٹ تھے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں, انہوں نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے, پورا ملک بند ہو گیا تھا. 95 کی بات ہے یہ, پورا ملک لٹرلی بند ہو گیا تھا. اینڈ پھر وہ طارق سعید صاحب کے پیچھے, ان سب کے پیچھے پولیس اور سارے بھاگے دوڑے, تو انہوں نے جو پالیسیز چاہتے تھے اس کو کسی حد تک انہوں نے ان کو منوایا اس چیز کو. تو چیز کیا ہے کہ وہ اب یونٹی نہیں ہے. ہماری بزنس کمیونٹی بٹی ہوئی ہے اس وقت ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں ذاتی جو بھی ہے. رائٹ. ادیک بھائی آپ بتائیں کہ اس میں بزنس کمیونٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے, اور اس میں آپ لوگ بھی ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کا بھی انفلوئنس ہے, اور آپ کے اپنے گروپس بھی ہیں اس میں, تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ صرف اپنے کیپٹیو پاورز ہی نہ بناتے رہیں اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے, اور باقی مطلب جنرل گڈ کے لیے بھی کچھ کر لیں. آپ کے سوال کا ایک بڑا اچھا جواب فاروق بھائی نے تو بڑی تفصیل سے بتا دیا. اب اس میں جاؤں گا تو ڈپلیکیشن ہو جائے گی. انگلش میں ایک بڑی اچھی مثال ہے, دیر از ایلیفینٹ ان دا روم. تو وی ہیو ایلیفینٹس ان دا روم, یونٹی نہیں ہو رہی. ایک بار بزنس کمیونٹی یونائٹ ہو جائے تو بزنس کمیونٹی کین پلے اے بیسٹ رول ان دی ڈیولپمنٹ آف آر اکانومی. بجٹس بناتے ہیں سب مشاورت سے ہی ہوتا ہے نا, یہ چیمبروں کی اور فیڈریشن کی اور ٹریڈ باڈیز کی. کیا ہوتا ہے یہ, اٹ از اونلی اے بنچ آف نمبرس, اٹ از اونلی اے بنچ آف نمبرس. آپ کیا کرتے ہیں, وہی آپ نے لون لینا ہوتا ہے, وہی آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے, وہی آپ کو ہیلتھ پہ نہیں, آپ اتنا چھوٹا سا ایلوکیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایجوکیشن پہ کر. دی پرائرٹی شوڈ بی ناؤ, دی بجٹ شوڈ بی ایکوریٹ. بجٹ وہ بنے جس بجٹ پہ ہم عمل کر سکیں, وہ بجٹ نہیں بنے جو قرض لے کر بنے. بھائی یہی پیسہ ہے, آخر گھر میں گوشت پکتے پکتے دال پکنی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بجٹ گھر کا شارٹ پڑ جاتا ہے. اس شارٹ فال میں وہ بجٹ آپ ترتیب دیتے ہو کہ بھئی اب تو یہی ہوگا اس میں, تو اس ملک کا بجٹ ایسے کیوں نہیں بن رہا؟ ریئلسٹک ہو, ریئلسٹکلی بنچ آف نمبرز نہ ہو, ریئلسٹک بجٹ. اور اس میں معاونت کون کرتا ہے؟ یہی ہمارے چیمبر وغیرہ سب جو ادارے ہیں وہی پیچھے سے بیک اپ کرتے ہیں نا. وہ جب اس کو اسٹرانگلی کریں, بھائی وہی بجٹ بناؤ جو تمہارے پاس ہے, اسی میں رہنا ہے, اسی مینز میں رہنا ہے. آخر تاکہ پتہ چلے کہ روکھی روٹی کھانی ہے کہ گھی والی کھانی ہے. آخر جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پاورٹی لیولز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو جو بلو پاورٹی لیول ہم آلریڈی جا چکے ہیں اور مستقل بلو پاورٹی لیول جا رہے ہیں, تو وہ پاورٹی لیول کا بجٹ کیا ہے, وہ والا بجٹ بنانا چاہیے ہمیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, اس پاورٹی لیول کی وجہ سے آدھی قوم ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے, دوسرا کھانا اس کو نصیب نہیں ہے, تو ایک ایسا بجٹ بنا لو جس میں ٹھیک ہے پورا ملک ایک وقت کا کھانا کھائے, دوسرے وقت کا کھانا نہ کھائے, پھر بجٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وہ بنچ آف نمبرز, جو وہ جگلری آف نمبرز ہوتا ہے, اس سے ہم بچ جائیں گے. کتنے بڑے بڑے ہمارے بجٹس ہوتے ہیں, ان بجٹس کو ہم کہاں سے پورا کر رہے ہیں, یہاں سے وہاں سے لے کر. دس از ناٹ ڈوئنگ فار دا فیوچر آف پاکستان. وی ہیو ٹو ریئلی
seriously think for a road map جس میں یہ چیز بھی شامل ہو کہ جس میں بجٹ وہ بنے جو ہمارے پر ریئل ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو ریئل ایکسپینڈیچر ہم کر سکتے ہیں, ہم اتنے میں ہی پورا کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے قوموں کی ترقی میں, ایسا کرنا چاہیے. رائٹ. فاروق بھائی آپ یہ بتائیے کہ حکومت کرنی ہو, کرسی لینی ہو تو 14 جماعتیں بھی ساتھ ہیں, عوام کی بات ہو, بزنس کی بات ہو, معیشت کی بات ہو, اس پہ نہیں ہو سکتے اکٹھے؟ آپ دیکھیں جب یہ پی ڈی ایم 14 جماعتیں بنی تو کس بیس پہ آئی تھیں؟ مہنگائی بہت ہے. اب آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہے, ٹھیک ہے, اس سے 3 گنا بڑھ کے مہنگائی. پیٹرول اگر 140 تھا آج ہم 273-83 روپے دے رہے ہیں. اب انشاءاللہ آگے پیٹرول اور رہنا 25 روپے, یہ 300 سے اوپر جائے گا. ڈالر 178 تھا, آج ہم 315 میں ڈالر نہیں مل رہا مجھے, آپ کا ڈالر 340 میں جائے گا. آپ لکھ لیں یہاں پر آپ, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو جس کاز کے لیے آپ آئے تھے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے اخراجات کیسے ہوتے ہیں. جو ہمارے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں نا, 1989-90 میں اسسٹنٹ کمشنر کو مہران گاڑی ملتی تھی, آج آپ اس کو دیتے ہیں کیا؟ لینڈ کروزر, وہ اپنی کیا کہتے ہیں, ابھی تو نئی گاڑیاں بھی ان کے لیے آرڈر ہوئی نا. آپ 1.5 کروڑ کی گاڑی آپ دے رہے ہو, ان کو تو حاکمیت کا آپ اور دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو تم کتنے اہم ہو ہمارے لیے. آپ کی جتنے غیر ترقی کے اخراجات ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے آپ کو. میں شرطیہ کہتا ہوں 700 سے 800 1000 ارب روپے آپ اس سے بچا سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو للے تللے ہیں, جو بھی ان کے بینیفٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. ایک جو ممبر ہوتا ہے 1 کروڑ روپے کا اس کو الاؤ ہوتا ہے میڈیکل الاؤنس, ٹھیک ہے, سال کا, وہ لے لیتے ہیں. ماں بیمار کر دی کاغذوں میں, بچے بیمار کر دیے, خود بیمار ہو گئے, وہ کروڑ لینا ہے, انہوں نے حق ہے اپنا, بھائی لینا ہے کروڑ روپے ہم نے. یہ کیوں کروڑ روپے ان کو؟ مطلب امیر کے لیے کھانا بھی سستا ملے گا, امیر کو پیٹرول بھی فری ملے گا, امیر کو سب کچھ صحیح ملے گا, جو ایم این اے سینٹر جو بھی ہو, بجلی فری ان کو, ٹھیک ہے. اور جو غریب آدمی ہے وہ ٹی وی کا, وہ ہر چیز کا ٹیکس بھرے گا, بجلی کے اندر ہر چیز ٹیکس بھرے گا, ہر کام کرے گا. ہمارے جو مین مسئلہ کیا ہے, ہم اخراجات, ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم لون لیتے ہیں. جتنے للے تللے میں بتاؤں اتنے ہیں, میں کو کیا بتاؤں, بہت کچھ ہے. اگر جب تک یہ کم نہیں کریں گے وہ کام صحیح نہیں ہوگا. سیکنڈلی جو سسٹم اگر خراب ہے, دیکھیے معیشت صحیح ہونے کا, آپ انکم پہ, اسلام میں انکم پہ ٹیکس نہیں ہے, اسلام میں ویلتھ ٹیکس ہے. ہم زکوٰۃ کس پہ دیتے ہیں؟ ہم ویلتھ پہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا منی پارک ہو جاتی ہے ویلتھ کے اندر. جو میری ال گوٹن منی ہے, میں نے پلازے, میں نے چیزیں, میں نے پیسے میں بلاک کر دیے, پیسہ سرکولیشن میں نہیں ہے. آپ انکم پہ ٹیکس کم کر دیں, انڈائریکٹ ٹیکس آپ کو ملے گا, کیونکہ میں جب میری انکم پہ ٹیکس کم ہوگا میں چوری نہیں کروں گا. 5-6% اکراس دا بورڈ کر دیں. آئی ول بی اسپینڈنگ دا منی. جب منی اسپینڈ ہوگی, سرکولیشن ہوگی, تو ہر ایک کے پاس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جائے گی. اور جو ویلتھ میں ٹیکس زیادہ بڑھائے گا اس پہ ویلتھ پہ ہیوی ٹیکس لگائیں, تاکہ منی کو سرکولیٹ کیا جائے, بزنس میں لے کے آیا جائے. بس ٹیک ہوم میسج, ہمارا پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے, آخری بات. جی آخری بات یہی ہے کہ دیکھیے جب تک ہمارے جو ملک کی جتنی بھی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, بیوروکریسی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, عام آدمی ہے, جب تک یہ اس ملک کے ساتھ مخلص, آنیسٹ نہیں ہوگا, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمیں اجتماعی سوچ پہ جانا ہوگا, ہمیں اکیلے کے بارے میں نہیں سوچنا, ہمیں ہر ایک کے بارے میں سوچ کے چلنا ہے. اگر جب تک یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. عتیق بھائی آخری بات. یہ جو ٹیکسز ہم دیتے ہیں, اتنے ہیوی ٹیکسز دیتے ہیں, ان کو ٹینجیبلی کوئی مثلا ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ کہاں انویسٹ ہو رہے ہیں. ٹینجیبلی ہمیں پروف کرنا ہوگا جو ٹیکسز ہم لیتے ہیں اس سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, ہماری سڑک بن رہی ہے, بجلی کے کھمبے میں بجلی چل رہی ہے, دوائی ملتی ہے, ہاسپٹل جاتے ہیں, ایجوکیشن ملتی ہے. یہ ٹینجیبلی اس کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹینجیبلی ہمیں کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ نظر نہیں آتی جو ٹیکسز ہم دیتے ہیں. دس از لیکنگ. اگر اس کو آپ امپروو کر دیں گے تو آپ کو خود بخود ٹیکس نیٹ آگے بڑھتا چلا جائے گا, آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جو ٹیکس نیٹ کی ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں, وہ نہیں کیپیسٹی ہے ہمارے پاس, وہ ساری کی ساری خود ہی ڈیولپ ہو جائے گی جب آپ ٹینجیبلی یہ دکھائیں گے کہ آپ جو ٹیکس لے رہے ہو وہ آپ کہاں انویسٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا عتیق الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا فاروق افضل صاحب. اور ناظرین, ہمارے پینلسٹ نے بہت اچھے سے معیشت پر روشنی ڈالی اور مستقبل کا بھی ایک راستہ دکھایا آپ کو. تو امید ہے آپ کے بھی سمجھ میں کچھ چیزیں, بہت ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور آ ہی گیا ہوگا, اور اس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.